السلام علیکم. حق خطیب فتنے اور فراڈیے کے کالے کرتوت اب اس کے اپنے گھر میں لگے ہوئے کیمروں سے ریکارڈ ہونے والی ویڈیوز کے ذریعے ہم تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. میں صرف ٹیزر کے طور پر آپ کو ایک بہت ہی مختصر سا کلپ دکھاتا ہوں جو کہ حق خطیب کے اپنے گھر کی ریکارڈنگ ہے. یہاں یہ کس شخص کو گندی اور ننگی گالیاں دے رہا ہے، اس سے پہلے اس نے کس لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ سارا معاملہ کیا تھا، یہ تفصیلات انشاءاللہ میں کلر سیدہ میں پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے نمائندوں کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ بدبخت بھیڑیا، یہ درندہ عقیدت کے نام پر، مذہب کے نام پر، آستانوں کے نام پر، اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے معصوم لڑکیوں کا جنسی استحصال کر رہا ہے. کس طرح سے یہ خود بھی نشاور ادویات استعمال کرتا ہے اور کس طرح سے یہ خوف دلا کر، ڈرا دھمکا کر عقیدت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان لڑکیوں، ان خواتین، ان معصوم بچیوں کو بھی نشے پر لگاتا ہے اور پھر ان کا استعمال کرتا ہے اور ان کا استحصال کرتا ہے. اس نے کس کس کو کہاں کہاں عملاً قید کر کے رکھا ہوا تھا اور رکھا ہوا ہے، اور کس کس لڑکی پر اس نے بدترین تشدد کیا، کس کس لڑکی کو اس نے اس کی عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے، پیری فقیری کا نام استعمال کرتے ہوئے خوف دلا کر جنات کا، موکلین کا، ان کا جنسی استحصال کیا. یہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ العزیز میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا. ظاہر ہے بہت سارے ویڈیو کلپس ایسے ہیں، میں نے بطور ثبوت آپ کو یہ بتا دیا کہ اب حق خطیب کے اپنے گھر کے اندر جو اس کے کرتوت ہیں، جس طرح سے یہ تشدد کرتا رہا، جس طرح سے لڑکیوں کا استحصال کرتا رہا، وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے آئیں گے، ان تک اب ہماری رسائی ہے. لیکن ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس حد تک بد زبانی ہے کہ اسے بیپ سے لگا کر بھی آپ تک نہیں پہنچایا جا سکتا. لیکن انشاءاللہ العزیز جتنا ممکن ہوگا اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے، جتنے ثبوتوں کی ضرورت ہوگی انہیں ہم میڈیا کے سامنے بھی پیش کریں گے اور انہیں پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، وہ تبدیلی یہ کہ اب ہم 24 مارچ بروز اتوار کلر سیدہ جائیں گے، اس لیے کہ 23 مارچ کو ہمیں یہ بتایا گیا کہ راولپنڈی میں ممکنہ طور پر 23 مارچ کی پریڈ کے پیش نظر موبائلز کے سگنلز کو بند کیا جا سکتا ہے. لہٰذا صحافیوں اور باقی تمام احباب کی سہولت کے پیش نظر ہم صرف ایک دن، میں 23 کو انشاءاللہ وہاں اس علاقے میں پہنچ جاؤں گا اپنے وعدے کے مطابق، لیکن انشاءاللہ العزیز 24 مارچ بروز اتوار دوپہر 12 بجے رباط کے مقام پر میں پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے تمام نمائندگان کو دعوت دیتا ہوں. میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے نمائندگان کو، اسائنمنٹ ایڈیٹرز کو اور بیورو چیفز کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پلیز اپنی DSNGs، اپنے رپورٹرز، اپنے کیمراز بھیجوائیں. یہ کسی بھی ایک ٹیلی ویژن چینل یا کسی بھی ایک صحافی یا کسی بھی ایک اینکر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کا معاملہ ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ٹریننگ اور تربیت کا معاملہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ اس طرح کے فتنے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. ان کا مقصد محض لوگوں کا استحصال کرنا ہے، محض اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور محض لوٹ مار کرنا ہے، دولت جمع کرنا ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی، پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے تمام نمائندگان سے، خاص طور پر خطہ پوٹوہار کے جتنے بھی غیور صحافی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ 24 مارچ دوپہر 12 بجے رباط کے مقام پر پلیز تشریف لائیے. میں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلر سیدہ پر حق خطیب کے اس اڈے کی جانب آگے بڑھوں گا. تو انشاءاللہ آپ سب سے اب ملاقات ہوگی 24 مارچ کو. ونس اگین ظاہر ہے ہم نے اپنا وہ پلان کہ جہاں ہم پاکستان کے عوام کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے فتنہ حق خطیب کی شرارت کے پیش نظر، اسے فی الحال آگے بڑھا دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ بھرپور احتجاج عوام الناس کے ساتھ وہاں نہیں کریں گے جب ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ اب ہمارا ٹارگٹ ذرا ایک قدم آگے، اب اڈا بند کروانا محض مقصد نہیں ہے، اب اسے گرفتار کروانا ہے. تو حق خطیب کی گرفتاری کے لیے ہمیں ذرا زیادہ جد و جہد کرنا ہوگی، زیادہ مجتمع اور اکٹھے ہو کر انشاءاللہ العزیز اس فتنے کے خلاف اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا. تو انشاءاللہ 24 مارچ بروز اتوار دوپہر 12 بجے پاکستان کے تمام غیرت مند صحافیوں کے ساتھ، سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی رباط کے مقام پر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں کلر سیدہ پہنچوں گا.